بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام عامۃ للصوم۔ مفطرات روزہ کا ذکر ہو گیا، کس پر روزہ واجب ہے، شرائط ان کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب کچھ احکام ہیں صوم سے متعلق کلی، ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ مثلا پہلا حکم یہ ہے کہ مفطرات میں سے حالت روزہ میں اگر کوئی شخص آمدن کسی مفطر کو انجام دے گا تو اس پر قضا اور کفارہ ہوگا، لیکن اگر آمدن انجام نہیں دیتا تو پھر قضا و کفارہ بھی نہیں ہے، یعنی آمد شرط ہے۔ ہاں، حالت جنابت پر باقی رہنا، وہ آمدن نہ بھی ہو، ایک صورت میں وہ آئے گا، وہ کون سی صورت ہے، اس پر پھر بھی قضا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور حکم ہے، ایک شخص ہے جو حکم کا عالم ہے، اس کو پتہ ہے کہ حالت روزہ میں فلاں کام کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جو جاہل ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مفطر صوم ہے، حکم روزہ سے جاہل ہے۔ فرماتے ہیں اس باب میں، مفطرات کی باس میں جاہل کل عامد ہے، کہ جیسے شخص عالم ہو اور جان بوجھ کر مفطر کو انجام دے تو قضا و کفارہ ہے، اگر کوئی جاہل بالحکم ہے اور وہ انجام دیتا ہے تو بھی اس پر قضا و کفارہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک اور حکم کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کا روزہ نہیں رکھتا یا رکھ کے اس کو غیر شرعی طور پر غلط طریقے سے باطل کر دیتا ہے تو اس پر روزے کا کفارہ ہے، 60 روزے، 60 مسکین کو کھانا کھلانا، غلام آزاد کرنا۔ فرماتے ہیں حکم یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں واجب تخجیری کا فرض ہیں۔ کیا مطلب واجب تخجیری کا فرض ہیں؟ یعنی وہ مکلف جس نے وہ غلطی کی تھی، جس کی بنیاد پر اس پر کفارہ واجب ہوا، اس تین آپشن میں سے جس کو چاہے وہ اپنا سکتا ہے۔ جی چاہے تو 60 روزے رکھ لے، جی چاہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے، جی چاہے تو غلام آزاد کرے، جو بھی ہے۔ خوب آگے فرماتے ہیں ایک اور حکم، اگر ایک شخص صبح سحری کے وقت کھانا شانا کھا رہا ہے اور اس کو شک ہے، یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں صبح ہوئی یا نہیں ہوئی، یعنی صبح صادق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، شک ہے، تو جب تک شک ہے وہ کھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر ادھر غروب کے وقت، افطار کے وقت شک کو کہ پتہ نہیں غروب شرعی ہو گیا یا نہیں ہو گیا، تو ابھی اپنے روزے پر باقی رہے، افطار کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کو غروب شرعی کا یقین نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ صبح روزہ رکھ رہا ہے اور شک ہے کہ صبح صادق ہوئی یا نہ ہوئی تو اجازت ہے، کھا سکتا ہے۔ لیکن شام کے ٹائم اگر شک ہو کہ غروب شرعی ہوا یا نہ ہوا، ابھی افطار نہیں کر سکتا جب تک یقین نہ ہو کہ غروب شرعی ہو گیا۔ خوب، یہ سارے احکام تھے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد اس کی دلیلیں دیکھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے۔ احکام عامۃ للصوم، روزے سے متعلق ایک کلی احکام عمومی۔ لا يتحقق الافطار ووجوب القضاء
بما سبق فی مفترات الصوم الا مع العمد والاختیار۔ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ فلاں فلاں کام کرے گا تو یہ مفطر صوم ہے، روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، اس پر قضا واجب ہو جائے گی، کفارہ واجب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ اس صورت میں افطار اور قضا، اس صورت میں روزے کا بطلان اور قضا و کفارہ واجب ہوگا الا مع العمد والاختیار، جب وہ اس مفطر کو آمدن اور اختیارن انجام دے، جان بوجھ کر پانی پیے اور اپنے ارادہ و اختیار سے پیے۔ پس اگر سہون بھول کر پی لیتا ہے تو بھی قضا و کفارہ نہ ہوگا، یا کوئی اس کو اجبار کر کے جبراً اس کے منہ میں کچھ پانی ڈال دیتا ہے یا کھانے کی چیز جس میں اس کا کوئی اختیار نہ ہو، تو اس صورت میں بھی کوئی قضا و کفارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اس صورت میں اس پر ہوگا جب وہ آمدن اور اختیارن کرے۔ فیما عدا البقاء الجنابہ، البتہ حالت جنابت پر طلوع صبح صادق تک باقی رہنا، ایک صورت میں اس میں عمد کی شرط نہیں ہے، پھر بھی قضا ہے، وہ آگے بیان کرتے ہیں وہ کون سی صورت ہے۔ لا فرق بین رمضان، اب یہ چاہے ماہ مبارک کے رمضان کا روزہ ہے یا غیر رمضان کا، حکم سب کا ایک ہے کہ آمدن مفطرات میں سے کسی مفطر کو انجام دے گا تو وہ روزہ باطل بھی ہوگا اور اس کی قضا بھی ہوگی، وَإِلَّا فَلَا۔ دوسرا حکم والجاہل بالمفتریت کالعالم عامد، جو بندہ کسی شے کے مفتر صوم ہونے سے جاہل ہے، یعنی جاہل بالحکم ہے، اس کو یہ علم نہیں ہے کہ فلاں شے مفتر صوم ہے، اس جاہل کا حکم عالم والا ہے۔ کیا؟ یعنی عامد، یہ اگر جہالت کی بنیاد پر بھی اس مفطر کا ارتکاب کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسا کہ یہ آمدن کر رہا ہے، لہذا اس پر قضا و کفارہ ہوگا، یہاں جہالت کی معافی نہیں ہے۔ خوب، اگلا حکم ہے وَكَفَارَةُ الْإِفْطَارِ، ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھا نہیں یا رکھا ہے اور غلط اس کو باطل کر دیا بلا وجہ بغیر عذر شرعی کے، کفارہ واجب ہے قضا کے ساتھ ساتھ، تو یہ کفارہ مخیرۃ بین الخصال الثلاث، یہ ہے مخیر ہے، یعنی یہ کفارہ تخییری ہے، خصال ثلاث یعنی تین کفارات میں، کہ تین میں سے جس ایک کو بھی انجام دے دے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کون سے ہیں جی؟ عید کے رقبہ، غلام آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا، انشاءاللہ۔ والعاجز یکفیہ الاستغفار، لیکن اگر ایک بندہ ان تینوں میں سے کسی کے کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، عاجز ہے، تو اس کے لیے پھر فقط استغفار، اللہ پاک سے مطلب مغفرت کرے اور بس۔ ہاں، اذا تمکن بعد ذالک، اگر بعد میں اس کو ان کفاروں میں سے کسی ایک کفارے کی ادائیگی پر بھی قدرت حاصل ہو گئی، وجب علیہ، تو وہ کفارہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک، اگلا حکم الشاک فی طلوع الفجر، صبح بندہ جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں سحری کھا رہے ہوتے ہیں، سحری کھا رہا تھا، اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں صبح صادق ہوئی یا نہ ہوئی۔ صبح صادق ہونے میں جس بندے کو شک کو، یجوز لہ البقاء علی ارتکاب المفطر، وہ جو چیز کھا رہا تھا یا پی رہا تھا اس کا ارتکاب، اس پر باقی رہنا جائز ہے، وہ استصحاب کرے گا کہ ابھی تک رات باقی ہے۔ اچھا، وَلَوْ انْكَشَفَ طُلُوعُهُ، لیکن بعد میں پتہ چل گیا اوہو میں تو جس وقت چائے پی رہا تھا یا کھا رہا تھا کچھ ہے
صبح صادق ہو چکی تھی۔ فعلیہ القضاء فقط، تو اس پر فقط قضا واجب ہوگی، مع عدم المراعات، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر اس نے مکمل تحقیق نہیں کی تھی تو فقط قضا۔ لو باقی علی حالت شک، لیکن اگر بعد میں کشف خلاف نہ ہوا اور آخر تک پتہ نہ چلا کہ آیا صبح ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، فلا شیء علیہ، کوئی قضا وغیرہ اس پر نہیں ہے۔ یہ تب ہے کہ اگر اس کو کشف ہو جائے، علم ہو جائے کہ جب میں کھا رہا تھا صبح ہو چکی تھی۔ خوب، اب اس کی دوسری سائیڈ پہ آ جائیں۔ وَالشَّاقُ فِي الْغُرُوبِ، روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی تک غروب شرعی کا یقین نہیں ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں غروب ہوا یا نہ ہوا، تو یہ جو شاک شخص ہے جس کو غروب کا بھی شک ہے، لا یجوز لہو ارتکاب المفطر، اس کے لیے مفطر کا ارتکاب جائز نہیں ہے کہ وہ روزے کے افطار کر دے، ختم کر دے، نہ، کسی مفطر کے ارتکاب کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ فَعَلَا، اگر اس نے غلط کیا، اس کو مفطر کی اجازت نہیں تھی جب تک غروب شرعی کا یقین نہ ہو جائے، اور غروب شرعی کا یقین ہونے سے پہلے اس نے مفطر کا ارتکاب کر دیا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ، اس پر قضا بھی واجب ہے، اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ ہاں اِلَّا إِذَا اتَّضَحَ دُخُولُهُ، لیکن اگر بعد میں کلیئر ہو جائے کہ نہیں غروب شرعی ہو چکا تھا تو پھر بچ جائے گا، وَإِلَّا قضاء و کفارہ واجب ہے۔ ایک اور حکم، القاصد لارتکاب المفطر بدون تحقق الفعل، ایک بندہ روزے میں ہے اور وہ قصد کر دیتا ہے کہ بس میں پانی پیتا ہوں، بس میں کھانا کھاتا ہوں، یعنی مفطرات میں سے کسی بھی مفطر کے ارتکاب کا پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ کرتا ہوں، بدون تحقق الفعل، لیکن پریکٹیکل انجام کمرے سے نکلتا ہے کہ بس میں کولر پہ جا رہا ہوں، پانی پیتا ہوں، جاتا ہے پکے ارادے سے جاتا ہے لیکن پیتا نہیں ہے، یعنی عملاً انجام نہیں دیتا، نیت کرتا ہے کہ انجام دیتا ہوں، عملاً نہیں کرتا، یجب علیہ القضاء، اس بندے پر اس روزے کی قضا واجب ہے فقط، یعنی کفارہ نہیں ہے، قضا واجب ہے۔ خوب، یہ تو تھے چند ایک احکام کلی روزوں سے متعلق۔ اب ہر حکم کی دلیل۔ اما اعتبار العمد فی تحقق الافطار، پہلا حکم یہ تھا کہ روزہ تب باطل ہوگا، روزہ تب ختم ہوگا کہ اگر کوئی شخص آمدن کسی مفطر کو انجام دے، یعنی مفطرہ روزے کے افطار کے لیے، باطل ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، اس صائم کا، روزے دار کا آمدن کسی مفطر کا ارتکاب کرنا وہ سبب افطار ہے، آمدن کرے۔ دلیل یہ ہے، فَقَدْ عُلِّلَ بِالْقُصُورِ فِي الْمُقْتَضِي، اس لیے کہ جو چیز وجوب قضا اور کفارہ کو دلالت کرتی ہے، جو مقتضی افطار ہے، وہ غیر عمد کی صورت میں ناقص ہے، یعنی اگر عمدن نہ ہو تو وہ مقتضی تام نہیں ہے، وہ صورت میں قضا و کفارہ کی بات نہیں کرتا، روزے کے بطلان کی بات نہیں کرتا کہ روزہ مفطر ہو گیا۔ مثلا فَإِنَّ الْاجْتِنَابَ الْوَارِدِ فِي صَحِيحَةِ محمد بن مسلم المتقدمہ، روایت پیچھے گزری ہے، روایت محمد بن مسلم امام محمد باقر علیہ السلام سے تھی۔ روایت کیا تھی کہ امام نے فرمایا تھا، لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس فی الماء۔ اب ذرا توجہ فرمانیے کہ
اگر وہ ان تین چیزوں سے اجتناب کرے، کوئی شے اس کو ضرر نہیں پہنچاتی. اب ذرا عبارت پہ غور کرنا تھوڑی سی دقیق ہے. فَإِنَّ الْاجْتِنَابَ، یعنی وہ جو امام علیہ السلام کیا روایت میں جو اجتناب کا حکم آیا کہ جب ان تین سے اجتناب کرے تو لا یضر صائم، یہ اجتناب صادقن، یہ اجتناب اس صورت میں بھی صادق آتا ہے کہ مال ارتکاب لا ان عمد، کہ کوئی بندہ مرتکب تو ہو جائے مفطر کا لیکن عمدن نہ ہو، یعنی غیر عمدی صورت میں، یعنی سہون ارتکاب کر بھی بیٹھے تو بھی اس پر اجتناب صادق آتا ہے. وَمَعَهُ، پس اگر غیر عمدی صورت میں اجتناب صادق آتا ہے، یُتَمَسَّکُ بِالْبَرَاء فی غیر حالت العمد، عمدی حالت میں تو ہمیں پتہ ہے عمدن کرے گا تو قضاء و کفارہ واجب ہے، لیکن جب عمد نہیں ہے اس کو شک ہوگا کہ یہ کام میں نے کیا ہے لیکن عمدن تو نہیں کیا، پتہ نہیں یہ موجب کفارہ ہے یا نہیں ہے، اصالت البراء، انشاءاللہ کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وما التنزل وتسلیم تمامیت المقتضی، اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی مقتضی تام ہے، اجتناب ارتکاب تو ہو گیا نا، چاہے عمدن نہیں ہوا، بے شک ساون ہو گیا، غیر عمدی ہو گیا، لیکن ارتکاب تو ہو گیا، بس اگر ارتکاب ہو گیا تو لہذا روزہ اس کا باطل ہے، لہذا اس کی پر قضاء و کفارہ واجب ہے، جو بھی اس کو حکم ہے. فرماتے ہیں اگر ہم اس کو مان لیں اس حدیث، یعنی کہ نہیں ارتکاب کیسا بھی ہو، یا یوں کہیں کہ اذا اجتنبا، کہ اجتناب ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر سہون ارتکاب ہو گیا تو بھی وہ اجتناب نہیں ہے بلکہ ارتکاب ہے، اگر آپ اس مقتضام سمجھیں تو فلا بد من رفع الید عنہ، تو جناب ہمارے پاس ایک اور روایت صحیحہ موجود ہے، روایت صحیحہ ہے حلب امام جعفر صادق علیہ السلام سے، پھر ہمیں اس سے رفع ید کرنا پڑے گا کہ اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں پھر اس حدیث کا کیا کریں گے، وہ بھی بلحاظ سند روایت صحیحہ ہے. روایت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رجل نسیا فاکلا وشربا ثم ذکر، ایک شخص روزے میں تھا، بھول گیا، اس نے کھا لیا پی لیا، پھر یاد آیا اوہو میرا تو روزہ تھا، قال، امام نے فرمایا لا یفطر، یہ افطار نہیں کرے. کیا مطلب؟ یعنی اس کا روزہ صحیح ہے. آگے امام نے فرمایا علت بیان کی، انما ہوا شیء رزقہ اللہ، یہ وہ شے تھی جو اللہ نے اس کو رزق دیا، چونکہ ظاہر ہے اس کے دماغ میں بات نہ رہی کہ روزے والی، وہ اس سے غافل ہو گیا اور بھول کے کھا گیا، یہ من جانب اللہ اس کو رزق ملا ہے، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، وغیرہ اور روایت بھی ہیں. وَبِالتَّعْلِيلِ، یہ جو علت امام نے بیان فرمائی کون سی؟ انما ہوا شیء رزقہ اللہ، فرماتے ہیں اس علت سے ہم تعدی کر سکتے ہیں کہ بات فقط اکل و شرب کی نہیں ہے، کہ نسیان کی صورت میں کسی بھی مفطر کو انجام دے دے تو اس پر انما ہوا شیء رزقہ اللہ صادق آتا ہے. لہذا اس بنیاد پر اس کا مطلب ہے نسیان کی صورت میں جو بھی کرے وہ نہیں ہے. پھر اگر آپ اس کو مقتضی تام سمجھتے ہیں پہلی روایت کو، تو پھر اس روایت صحیحہ سے آپ کو یا رفع ید کرنا پڑے گا، پھر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے. کیا ٹھیک ہو گیا؟ جبکہ ایسا نہیں، یہ بھی سندن صحیح ہے. اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور دلیل آمد کی کہ مفطرات کا ارتکاب آمدن ہو تو قضاء و کفارہ افطار صادق آتا ہے، وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ اسْتِفَادَةُ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ قَاعِدَةٍ، یہ بھی ایک روایت ہے عبداللہ بن سنان کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، كُلَّمَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ
روایت کے الفاظ بھی یہی ہیں اور فقہ میں بطور قاعدہ بھی یہی عبارت استعمال ہوتی ہے کہ کلما غلب اللہ علیہ فلیس علی صاحبہ شیء، کہ جس شے پر من جانب اللہ کوئی شے غالب آ جائے، جس یہاں غالب آتا ہے تو اس شخص پر کچھ بھی نہیں ہے۔ مراد کیا، یہاں بھی تو وہ بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ میں روزے میں اور کھا پی بیٹھا یا کوئی کام کر بیٹھا، تو یہ غلب اللہ علیہ کا مصداق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور، ہا یمکن التمسک بحدیث رفع النسیان، وہ جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رفع عن امتی تسعۃ الخطأ والنسیان وما اکرہ علیہ وما لا یطیق وغیرہ، اس میں نسیان کا ذکر ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان۔ تو آپ حدیث رفع سے بھی استنباط کر سکتے ہیں کہ اگر نسیان کی حالت میں کچھ ہو جائے تو اس پر احکام وضعی مرتب نہیں ہوں گے، البتہ بناء علی عدم اختصاصی برفع العقوبۃ الاخرویہ، البتہ اس میں بحث ہے کہ اس رفع سے مراد کیا ہے، آیا اس سے مراد فقط یہ ہے کہ فقط عقاب اخروی اس پر نہیں ہوگا چونکہ خطان کام ہو گیا، نسیانن ہو گیا، یا نہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے حتیٰ کہ اس کے احکام وضعی بھی اس پر مترتب نہیں ہوں گے، جیسا کہ یہ بطلان صوم اس کا حکم وضعی ہے۔ اگر یہ لیں تو پس یہ 3-4 دلیلیں ہمارے پاس ہیں کہ آمدن اگر کسی مفطر کو انجام دے گا تو وہ سبب افطار ہے، عمد شرط ہے، غیر عمد میں نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اما استثناء البقاء علی الجنابہ، ہم نے کہا تھا کہ مفطرات کے ارتکاب میں عمد شرط ہے، لیکن ایک استثناء کیا تھا، لیکن بقاء علی الجنابہ کہ اگر ایک شخص مجنب تھا حالت جنابت میں طلوع صبح صادق تک باقی رہتا ہے ولو عمدن نہ بھی ہو تو بھی وہ مفطر صوم ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ مطلق نہ، فرماتے ہیں لوجوب القوا فی النومۃ الثانیہ، کہ جاگا اور پھر سو گیا، دوسری دفعہ سو گیا، جب سو گیا اب جب اٹھتا ہے تو طلوع صبح ہو سکتی ہے، جب دوسری نیند میں جائے گا اب بے شک آمد نہیں ہے، وہ سویا رہا اور طلوع صبح صادق ہو گیا، تو اب فرماتے یہاں پر قضا واجب ہے۔ کیوں؟ دلیل روایت صحیح ہے معاویہ بن عمار، وہ دلیل یہ راوی کہتے قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا؟ الرجل یجنب فی اول اللیل، کہ ایک شخص ابتدائی شب میں مجنب ہو گیا، ثم ینام پھر سو گیا، پہلی مرتبہ سو گیا، حتی یصبح فی شہر رمضان، حتیٰ کہ صبح صادق طلوع کر گئی، یصبح سے مراد یعنی صبح صادق ہو گیا اور ماہ رمضان کا مہینہ تھا، کیا کرے گا؟ امام نے فرمایا لیسا علیہ شیء، کوئی قضا و کفارہ نہیں ہے، یعنی وہ روزہ رکھے گا، غسل کر کے چلائے گا۔ قلت، پھر میں نے کہا فَإِنَّهُ اسْتَيْقَظَ، اس پہلی نیند کے بعد جاگا تھا، ثُمَّ نَامَ، پھر دوبارہ سو گیا، حتی اصبح، اتنا سویا حتیٰ کہ صبح صادق ہو گئی، قال، امام نے فرمایا فَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُقُوبَةً، اس کو چاہیے کہ اس دن کی قضا کرے۔ اب یہاں بے شک آمد نہیں ہے لیکن ایک حکم خصوصی ہے کہ دوسری نیند میں اگر وہ سوئے گا تو پھر اس کا حکم یہ ہے۔ ٹھیک، اچھا۔ اما عدم الفرق بین رمضان، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی مفطرات کو ہم نے انجام دینا ہے، اگر آمدن دے گا تو وہ سبب افطار ہوں گے، وَإِلَّا فَلَا لا فرق بین رمضان، کہ وہ ماہ مبارک کے رمضان ہو یا کوئی اور دونوں، فرماتے ہیں اس لیے فَلِإِطْلَاقِ صَحِيحَةِ الْحَلَبِ
دیکھو نا جی، صحیح حلبی بھی یہی ہے، توجہ، صحیح حلبی کیا ہے؟ یہ اوپر موجود ہے، راجل الناثیا فاکل وشرب ثم ذکر قال لا یفطر انما هو شیء رزقه اللہ فلیتم صومہ، یہ ذات مطلق ہے، چاہے وہ ماہ رمضان کا مہینے میں ایسا کرتا ہے یا غیر رمضان میں کرتا ہے، یہ مطلق ہے۔ بس لا یضر اختصاص مورد بعض النصوص برمضان، جب بعض روایات میں رمضان کا ذکر ہے، فرماتے ہیں آتا رہے، اگر بعض روایات میں مورد کا ذکر ہے اور بعض میں نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ عام طور پر مبتلا بے رمضان میں ہوتا ہے تو شاید ہی جو ایسے ماہ رمضان کا اس میں ذکر آ جائے، وَإِلَّا فَلَا۔ اگلا حکم کہ اما ان الجاہل بالمفتریت کالعالم، کہ اگر ایک شخص جاہل بالحکم ہے، اگر ایک شخص کو اس کے مفتر ہونے کا علم نہیں ہے کہ اگر یہ کروں گا تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی مفتریت سے جاہل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے کہا ہے کہ کل عالم، یہ مثل عالم کے ہے، کہ جیسے عالم شخص جاہل بالافطار اگر عمدن کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہوتا ہے، جو عالم بالافطار ہے اگر وہ عمدن ارتکاب کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہوتا ہے، قضاء و کفارہ ہے۔ تو جو جاہل بالمفتریت ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ فلاں کام مفتر صوم ہے، اسے جاہل ہے، یہ جاہل مثل عامد کیا ہے، اس پر عالم اور عامد والے احکام جاری ہوں گے۔ کیوں؟ فعللا، اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ بِأَنَّهُ عَامِدٌ، یہ جو جاہل بندہ ہے حکم میں سے جاہل ہے، لیکن اس مفتر کے انجام جو دے رہا ہے وہ تو عمدن دے رہا ہے، کوئی سہون تو اس کو انجام عمدن دے رہا ہے، وقاصد اور بالقصد، یعنی مراد کیا، عمد بھی ہے اختیار بھی ہے، نہ کوئی اکراہ ہے نہ ہی کوئی نسیان۔ تو جب ایک شخص آمدن اور اختیاراً اپنے قصد سے اس کو انجام دے رہا ہے تو فرماتے ہیں یہ شخص مثل عالم ہے۔ غایتہ لا یعلم، صرف فرق کیا ہے کہ اس کو اس کے مفتر ہونے کا علم نہیں ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، فقط یہ علم نہیں ہے۔ فرماتے نو فَتَشْمُلُهُ اطلاقات عدلت المفتریہ، وہ دلیلیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ فلاں شے مفتر ہے فلاں شے مفتر ہے، وہ مطلق تھیں، ان کی علم کی قید ان میں نہیں تھی کہ جو عالم بالمفتر ہے اس کے لیے تو یہ مفتر ہیں، جو جاہل ہے نہ، ایسی کوئی قید نہیں تھی، وہ روایات مطلق تھیں۔ جب مطلق تھیں تو پھر وہ جیسے عالم کو شامل ہیں ویسے جاہل کو بھی شامل ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔